الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ ملک پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 29 میں سے۔ یہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 77 نمبر پر نازل ہوئی بعد سورۃ طور کے۔ یہ 30 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل صورت ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ماقبل صورت میں یعنی سورۃ تحریم میں ترغیب الی اطاعت الرسول کا بیان تھا، تو اب یہاں پر ترغیب الی التوحید کا بیان ہے۔ اس صورت کا دعویٰ جو ہے نفی شرک فی البرکات، مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے ہر چیز میں اور ہمارے کاموں میں اور مالوں میں برکتیں دینے والے ہمارے معبودان باطلہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ برکتیں دینے والی ذات میری ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے اس کا، تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی یعنی برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، برکتیں صرف وہی دیتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو کسی غیر اللہ میں برکتیں تلاش نہ کرتے۔ یہ جو غیر اللہ میں برکتیں، یہ فلانے دی برکت نالتے، فلانے دی برکت نال، وہ جی آؤ برکت واسطے۔ تو اگر قرآن پڑھیں، کسی قبر کے نمک میں برکتیں تلاش نہ کریں، کسی قبر پر پڑے ہوئے تیل میں اور خردوں میں برکتیں تلاش نہ کریں، کسی غیر اللہ کے لعاب میں اور قدموں میں برکتیں تلاش نہ کریں، اگر قرآن پڑھ لے بند۔ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے تبارک الذی، برکتوں والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی، برکتوں والی ذات وہ ہے نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورۃ فرقان ابتدائی آیت میں برکتوں والی ذات وہی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی، برکتوں والی ذات ہے وہ ذات ہے جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اس نے آسمان میں سورج بنایا ہے، وقمرا منیرا، اور روشن چاند بنایا ہے۔ برکتوں والی ذات تو وہی ہے۔ تیسرے ایک مقام پہ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتوں والی ذات تیرے رب کی ہے ذی الجلال والاکرام، جو بزرگی والا ہے، عزت والا ہے۔ برکتوں والی ذات تو کس کی ہے؟ اس کی ہے۔ چوتھے ایک مقام پہ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس برکتوں والی ذات اللہ کی ہے، کیا ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے، کیا ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، برکت والی نام صرف تیری ہی ہے، برکت والا نام تیرا ہی، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز برکتوں والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح آپ ہر درود شریف میں بھی اللہم بارک علی محمد، ساری چیزیں تو جب اتنے مانتے ہو کہ برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر یہ بھی مان جاؤ کہ خیر و برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرمائے تبارک الذی، برکتوں والی ذات وہ وہی ہے بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو بادشاہی تیرے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کے تخت سے اتار دیتا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ سورۃ رحمان کی اس آیت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں، یسألہ من فی السماوات، یسألہ، یہ کہ وہ ہر ایک وقت جو ہے ایک الگ شان میں ہوتا ہے. تو یہ کون سی آیت میں تھا جی؟ ہاں یہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یسألہ، مانگتے ہیں اس سے، سوال کرتے، محتاج ہے اس کے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں، وہ اسی سے مانگتے، اسی کے محتاج ہے. کل یوم هو فی شأن، اور وہ اللہ ہر دن ایک الگ شان میں ہوا کرتا ہے. ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، الگ شان میں کیا مطلب ہے؟ اللہ الگ شان میں ہوتے ہیں ہر دن. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر دن الگ شان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور کسی کو موت دیتا ہے تو کسی کو زندگی عطا کرتا ہے، کسی کو بادشاہت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہے تو کسی کو بادشاہت کے تخت پہ براجمان کر دیتا ہے. یہ الگ شان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فرمایا بیدہ الملک، اسی کے دست قدرت میں بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بادشاہی اگر اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی اس کے ہاتھ سے نہ جاتی. کبھی بادشاہت کوئی اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ یہ ساری لڑائی تو بادشاہت ہی کی ہے. تو فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا ہے. موت کو زندگی پر مقدم کیا اس لیے تاکہ لوگوں تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری زندگی اتنی یقینی نہیں ہے جتنی تمہاری موت یقینی ہے. حالانکہ پہلے ہم زندہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد موت آتی ہے، لیکن یہاں موت کو مقدم ذکر کیا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے. ایکم لیبلوکم، اچھا موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی پتہ لگ جائے موت و حیات پیدا کس لیے کی اللہ نے، اس کا فلسفہ ذکر کیا. فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں احسن اعمال کرتے ہیں، تاکہ تمہیں آزمائے کون احسن اعمال کرتے ہیں. اعمال کی احسن ہونے کو دیکھا جائے گا، اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا. اعمال تولے جائیں گے، اس لیے گنے نہیں جائیں گے. مثال اگر گننا ہوتا اعمال کو، تو ایک بندے کی اگر 100 سال زندگی ہے تو 100 سال میں اس نے 80 سال نمازیں پڑھی ہیں. اور ایک صحابی رسول ہے، اس نے 2 دن صرف نمازیں پڑھی ہے، یا صرف اس نے ایک نماز پڑھی ہے، تو پھر صحابی رسول سے تو اس کا درجہ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے 80 سال نمازیں پڑھی ہے. اس لیے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. تو یوں 80 سال والے نمازی آدمی وہ صحابی رسول کے ایک نماز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ صحابی رسول کی ایک نماز کے مقابلے میں بھی کم پڑ جائیں گے، کیونکہ اس میں احسن ہونا زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمائے اور احسن عمل کون سا ہے؟ احسن عمل کے بارے میں اللہ فرمائے ما کان للہ، جو خالص اللہ کے لیے ہو اور پیغمبر پاک کے طریقے پر ہو. عمل اللہ کے لیے لیکن رسول کے طریقے پر نہ ہو تو وہ بھی احسن عمل کوئی نہیں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور عمل نبی کے طریقے پر ہو لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو، صرف دکھلاوا ہو، تو وہ بھی اللہ کو قبول نہیں. خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور پیغمبر کے طریقے پر ہو، یہ احسن اعمال کہلاتے ہیں. تو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں احسن اعمال کرتے ہیں. الذی، اللہ وہ ذات ہے، اچھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست غفور بخشنے والا ہے. الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق 7 سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقاً ایک دوسرے کے اوپر نیچے. خلق السماوات 7 سماوات، 7 آسمان اوپر نیچے. فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کی خلقت میں من تفاوت کوئی نقصان.
تو اگر دیکھے غور کرے تو رحمان کے خلقت میں تو کوئی نقصان نہیں پائے گا. آسمان کو دیکھے نا، اللہ اکبر، آسمان کتنا خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ اکبر کبھی. تو فرمایا الذی خلق سبع سماوات، یہ سورۃ قاف آیت نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 26 میں فرمایا کہ تو رحمان کی جو ہے نا پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی نقصان نہیں پائے گا. اور سورۃ قاف میں فرمایا 26واں پارہ آیت نمبر 6، یہ فرمایا افلم ينظروا الى السماء، آیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے، وزیناہا، اور خوبصورت ستاروں سے مزین بنایا ہے، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس آسمان کے لیے من فروج، کوئی پٹن کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی پٹن کوئی شگاف نہیں ہے. ادھر بھی فرمایا یہ ما تری فی خلق الرحمن ہے، نہیں دیکھے گا تو رحمان کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں من تفاوت کوئی نقصان. فرجع البصر، گما دے اپنی آنکھیں، ہل تری من فطور، نہیں دیکھے گا تو کوئی چیز، ہل تری آئے تو دیکھتا ہے کوئی من فطور، کوئی چیز دیکھتا ہے تو، کوئی اس میں پٹن دیکھ رہا ہے. ثم ارجع البصر، پھر پھیر دے اپنی آنکھوں کو کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر، پھر جائے گی تیری آنکھیں تیری طرف، خاسئا، نقصان اٹھانے والے، خاسئا یعنی تھکے ہوئے، وہو خسیر، اس حال میں کہ وہ نقصان میں ہوگی. تو جب بھی دیکھے گا نظروں کو جتنا بھی تو گمان نظریں تیری طرف تھکی ہوئی واپس ہو جائے گی، لیکن تو رحمان کی خلقت میں کوئی شگاف نہیں تلاش کر سکے گا. تو فرمایا خاسئا وہو خسیر، تھکی ہوئی، وہو حسیر، اور نقصان میں، ٹھیک ہے نا، تھکی اور ذلیل. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ کہ ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو بمصابیح، ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے اسے رجوما للشیاطین، یعنی مارنے کے لیے شیطانوں کے لیے ستاروں کو، وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جلا دینے والا عذاب. تو فرمایا کہ آسمان کو ہم نے مزین کیا کس چیز کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ مزین کیا. ستارے آسمان کی خوبصورتی کے سبب ہیں. اور ستاروں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ستارے جو ہیں یہ شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ ہے، شیاطین اس سے مارے جاتے ہیں. تیسرا فائدہ ستاروں کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے راہ معلوم کی جاتی ہے. 3 فائدے ہوئے، اور یہی تینوں فائدے ہیں پیغمبر پاک کے صحابہ میں بھی ہے کہ پیغمبر پاک کے صحابہ جو ہے وہ دین کے مزین ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے دل تو روشن ہوں گے ایمان کی وجہ سے نا، لیکن ایمان روشن ہوئے صحابہ کے دلوں کی وجہ سے. گل کو آپ خوبصورت جو ہے نا پودا ہوتا ہے، پھول ہو، آپ پھول کو کسی گندی جگہ میں رکھیں گے وہ الگ نظر آئے گا، اور آپ اسے گلدان میں رکھیں گے تو لوگ کہتے ہیں اونڈ جج گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایمان کو جب صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا تو کہا جاتا ہے کہ ابھی ایمان جج رہا ہے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں. تو صحابہ کے بھی یہی فائدہ ہے، پہلا کہ ان کے ساتھ دین اسلام مزین ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان صحابہ کے راستے پہ بھی نہیں جاتا ہے، فاروق اعظم کے جس راستے سے گزرتے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا. اور تیسرا فائدہ ستاروں سے راہ معلوم کی جاتی ہے، اور صحابہ کے ذریعے جنت اور ہدایت کے راستے معلوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہمیں تو لیکن نجومی بیان کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا، تیرے قسمت کا ستارہ میں کھول دیتا ہوں، اور تیرے فلانے فلانے، یہ پھر ان کو ہی پتہ ہوگا. اللہ اکبر. تو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا، جس نے کسی نجومی کے سامنے ہاتھ آگے کیا، ٹھیک ہے نا، جس نے ہاتھ آگے کیا کہ میری قسمت دیکھ لے، یہ شخص کافر ہو گیا، سچا سترا. تو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، وہ کیا شعر کہتے ہیں، ہاتھ کے لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں.
جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی تقدیر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کا، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور بری جگہ جانے کی، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا جب اسے انہیں ڈالے جائیں گے جہنم میں وہ سمعوا لها شہیقاً سنیں گے جہنم کے لیے شہیقاً دھاڑنا، وَهِيَ تَفُورُ اور حال یہ ہوگا کہ یہ جوش مارنے والا ہوگا، جہنم جوش مارے گا ایسے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ قریب ہے کہ جہنم پٹ جائے من الغیظ غصے کی وجہ سے، کلما القی فیہا فوج جب کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها جہنم کا وہ داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا تو وہ کہیں گے قد جاءنا نذیر ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا ہم نے اسے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء اللہ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ہو، بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا اور کہیں گے لو کننا نسمع اے کاش کہ ہم سن لیتے حق کی آواز کو، او ناقل یا ہم عقل اختیار کر لیتے، کاش کہ ہم سن لیتے قرآن کو عقل اختیار کرتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر آج ہم اس آگ میں آگ کے عذاب میں نہ کھڑے ہوتے، اگر ہم قرآن پڑھ لیتے سن لیتے عقل اختیار کر لیتے کوئی عقل کو ہاتھ لگاتے تو آج اس عذاب میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کے، فسحقا لاصحاب السعیر پس ہلاکت ہے لعنت ہے جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دے کے، لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے مغفرت ہے واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم تم چھپاتے ہو چھپا کے کرو گے بات، قولکم اپنی بات کو، او اجہروا بہ یا اسے ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ آخری آیت ہے الا خبردار رہو یعلم من خلق وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر اور اللہ رب العالمین لطیف عمدہ تدبیر کرنے والا ہے۔ لطیف کا تو ویسے معنی ہوتا ہے وہ اللطیف وہ باریک بین ہے، لیکن عمدہ تدبیر کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف کا ایک حوالہ دیکھیں، بس یہی آخری حوالہ دکھا کے سورۃ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں 13واں پارہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا اور آخری بالکل آخر میں 100 آیتوں پر مشتمل واقعہ ہے، اور 100ویں آیت میں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا رب لطیف باریک بین ہے، جو میں نے مانا کیا لطیف عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنی تکلیفیں گزری ہیں پھر بھی عمدہ تدبیر کیسے بنی؟ تو مانا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا باپ سے جدا ہونے بھی الگ لطف آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انہیں کنویں میں ڈالنا بھی لطف ہے، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکال کر بثمن بخس کوٹی قیمت پر بیچنا بھی لطف ہے، اور یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر میں آنا بھی لطف ہے، اور ان پر الزام لگانے بھی لطف ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کا جیل جانا بھی لطف ہے، جیل میں نوجوانوں سے ملاقات ہونا بھی لطف ہے، اور ان نوجوانوں کا جیل سے باہر جانا اور یوسف علیہ السلام کا کئی سال جیل میں رہنا بھی لطف ہے، پھر یوسف علیہ السلام کا جیل سے باہر آنا بھی لطف ہے۔ اس میں لطف یہ ہے کہ جب جیل سے نکلتے ہیں تو بادشاہت کے تخت پہ اللہ رب العالمین نے بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ لطف ہے کہ جب جیل سے نکلتے ہیں تو بادشاہت کے تخت پہ اللہ نے بٹھایا ہے۔ یہ تو فرمایا ان اللہ خبردار رہو یعلم من خلق وہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر اور وہ عمدہ تدبیر کرنے والا خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن سمجھنے کی